السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس چینل کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو اجاگر کرنا، اس حقیر دنیا کی محبتوں کو نکال کر دین سے جوڑنا لوگوں کو، اور لوگوں کے دلوں کے سکون کا اہتمام کرنا۔ اور بھی بہت سے مقاصد ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ آج سے ہم لوگ اس ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے، جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی موٹیویشنل ہمارا سفر ہوگا، جس میں ہم اپنی ظاہری دنیا سے زیادہ ہم باطن اپنی دنیا کو نکھاریں گے، یعنی اپنے دل کی دنیا کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ کام کریں گے۔ تو بہت آسان لفظوں میں اسے آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کروں گی، جس میں کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے، پڑھا لکھا، ان پڑھ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اس کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کرے، ہمیں ریاکاری شہرت کے فریب سے دور رکھے۔ میرا مقصد صرف اپنے پیارے لوگوں کا فائدہ سوچنا ہے، ان کے دنیا اور آخرت کا فائدہ سوچنا ہے، ہمیشگی کا۔ آج دیکھیں نا، ہمارے گھر والے اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی صرف ہماری دنیا کی فکر ہے۔ اگر دیکھیں تو ہم فیوچر بنا رہے ہیں اپنی دنیا کا، جبکہ آخرت کے فیوچر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، فیوچر جو ہے وہ ہمارا آخرت کا ہی ہے۔ یہ تو ایک سفر ہے، ہم لوگ ایک امتحان دینے کے لیے ہیں، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے، وہی ہم لوگ جانے والے ہیں۔ اور اب دیکھیں، گھر والوں کو بھی ہمارے کس کی فکر ہے؟ ہماری دنیا کی فکر ہوتی ہے، میری بیٹی کیا بنے گی، اپنے اگلے گھر جا کے کیا اس کا بنے گا۔ لیکن انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم لوگ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل زندگی تو دیکھیں آخرت کی ہے نا، اور وہی ہمارا ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔ تو قدر کریں ایسے لوگوں کی، جو آپ کے ارد گرد، ایسے لوگ جو آپ کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اور یہی اصل ہمارا مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی ٹاپک وائز، میں آپ سے کیا کروں گی اس چیز پہ کہ ہم لوگ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سفر کو ہم سب کے لیے مبارک کریں، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، اور آپ سب کو توفیق دے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ یہ سفر ہوگا ایک کامیاب زندگی کا سفر، یہ زندگی سے موت تک کا سفر ہوگا، یہ جسم سے لے کے روح کو نکھارنے تک کا سفر ہوگا، یہ ظاہر سے زیادہ باطن کو نکھارنے کا سفر ہوگا، یہ اندھیروں سے زیادہ روشنی تک کا سفر ہوگا، یہ دنیا کی غفلت و جہالت سے نکال کر دین کی بلندیوں تک کا سفر ہوگا۔ یہ سفر ہوگا مسلمان سے ایک شعوری مومن بننے تک کا سفر۔ اب تک تو ویسے ایک مسلمان جیسے نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، مسلمان ایز اے مسلم، کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، تو انشاءاللہ یہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ایک شعوری مومن بننا کافی ہے، ایک شعوری مومن بننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اور دعا سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في اوقاتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا مقلب القلوب اللهم ثبت قلبي على دينك۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ کامیاب زندگی کا خواب ہم سب کا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا پھر آخرت کی ہو۔ یعنی ہمارے سامنے ایک ڈائریکشن ضرور ہوتی ہے، یا تو ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، یا ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میجورٹی ہم میں سے کیا ہے، اس کا رجحان کس طرف ہے؟ دنیا کی طرف۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ڈائریکشن ہمیں کہاں لے جائے گی۔ اب دیکھیں، کامیاب زندگی کی ڈائریکشن پر چلنے کے لیے ہمیں ایک مائنڈ میپ کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کو فالو کر کے ہی ہم ایگزیکٹ راستے پہ چل کر کامیاب ہو سکیں گے، چاہے وہ دنیا کی کامیاب زندگی کے لیے ہو یا آخرت کی کامیاب زندگی کے لیے ہو۔ لیکن اس میں ہم سے جو فالٹ، ہم سے غلطی کی ہوتی ہے، ہمیں اعتدال نہیں کرنا آتا۔
ہم اس اکثریت کو اعتدال نہیں کرنا آتا، دین کو کیسے لے کے چلے، دنیا کو کیسے لے کے چلے، صرف ایک ہی راستے کی طرف ہمارا کیا ہوتا ہے، جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ زندگی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ہم دوسروں کے لیے بھی ایک اچھے رول ماڈل نہیں بن پاتے۔ تو آئیے آج سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی ڈائریکشن کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ، اور اعتدال کے ساتھ، نہ دنیا بالکل ہم لوگ چھوڑیں گے اور نہ دین کو بالکل چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، خود کو بھی دیکھ لیں، تو ہمارا جھکاؤ یا تو دنیا میں اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، یا پھر دین میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ہی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ایک دنیا میں اجنبی بن کے رہنا، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے تو بنی نہیں ہے، ایک تو سفر کے لیے، لیکن جو چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں آج جو جیسے حالات چل رہے ہیں، اس میں ایک بالکل صرف دین کو لے کے چلنا ہمارے لیے امپاسبل ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ دین کی طرف آنا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مینیج کرنا نہیں آتا، جو دین کی طرف لوگ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتے کہ ہمیں تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا سارا رجحان کس کی طرف ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر ایک ایز اے دائی دین ہم لوگ اس طرح سے اچھے رول ماڈل نہیں بن پاتے۔ تو ہم ایز اے دائی دین ہمیں دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، بلکہ دنیا کے اندر ہی دین کو لے کے چلنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی لے کے چلنا ہے۔ اب اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اس کا دوسرا رخ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پورے کا پورا رجحان کس کی طرف ہوتا ہے، دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ ان کے اندر دین ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، صرف ایک مسلمان کے ایز اے مسلم ہم لوگ زندگی گزاریں جی، بس ٹھیک ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام، نہ حق و باطل کا پتہ ہے۔ وہ صرف دن رات ان کی دوڑ کس کی طرف لگی ہوتی ہے، اسی حقیر دنیا کے پیچھے دوڑے لگی ہوتی ہیں، جس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے آخر میں، نہ دنیا ہاتھ آتی ہے جب ہم لوگ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، فرشتہ لینے آ رہا ہوتا ہے ہمیں، اور نہ ہی آخرت ہمارے ہاتھ آتی ہے۔ تو کتنا نقصان ہے نا پھر ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ تو اس میں آئیے میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ ہم اپنی دنیا اور دین دونوں کو لے کر ساتھ چلیں۔ اس کے لیے ہمیں بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے ممتاز۔ اب دیکھیں، فرشتوں سے بھی ہم لوگ ممتاز ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور فرشتے جو ہر خطا سے پاک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت گزار وہ مخلوق ہے، اس سے بھی ممتاز انسانوں کو بنایا ہے۔ تو کتنی سوچنے کی چیز ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، خانہ کعبہ کس قدر حرمت والا ہے، کس قدر ایک روب والا ہے، ادھر جائیں تو انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کس دنیا میں آ چکا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک انسان کی حرمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو دیکھیں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اہمیت دی ہے، کتنی قدر دی ہے، لیکن افسوس ہم اس ٹپیکل دنیا کے پیچھے پڑ کے ہم لوگوں نے اپنی قدر کو کھو دیا، ہم لوگ اپنی قدر کوئی نہیں پہچانتے۔ اور یہ کیا دنیا، اس دنیا کے پیچھے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں جس کی اوقات ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، پھر بھی ساری کوششیں ہماری اس حقیر دنیا کے لیے ہیں، اسی کی عزت کے لیے مر رہے ہیں، اسی کی شہرت کے لیے مر رہے ہیں، چاہے غلط کام کر کے، چاہے ٹھیک کر کے، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، صرف یہ ہے کہ دنیا میں اپنا ایک سٹیٹس بنانا ہے، دنیا کو کمانا ہے، دنیا میں ایک اپنا نام بنانا ہے، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا کوئی نام نہ ہو، تو کیا فائدہ یہ تھوڑی دیر کا نام بنانے کا؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ادھر سانس نکلا سب نام، ساری شہرت، ساری ڈگریاں قبر سے پیچھے، سب کچھ ختم، ہم اور ہمارے اعمال۔ تو اس میں خود کو، اور یہ بہت ایک گھاٹے کا سودا ہے، اس میں خود کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور اپنی روح کی فکر کریں، اس کی ضرورت کی فکر کریں۔ اور دیکھیں، ہماری روح کی جو غذا کا بندوبست ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا ہے، وحی کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی، قرآن و حدیث کے ذریعے، اور جو ہماری زمین کا بندوبست کیا ہے ہمارے جسم کا، وہ زمین کے ذریعے کیا ہے، خوراک کی سارے ہم لوگ جو اپنی جسم کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارا سارا رجحان ہمارے جسم کی ضروریات پہ ہے، روح کی ضروریات کو بھول چکے ہیں، صبح ناشتہ کیا، کھانا کھایا، عیاشیاں کی سارا دن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور اسی مردہ روح کے ساتھ ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی سوچا ہے کہ ہماری روح کو کس قدر ضرورت ہے؟ اس کو اتنا مار چکے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک میں کوٹ آپ کو بتاؤں گی، تو خود ہی سے نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔
یعنی ہم خود کو خود ہی نہیں جانتے، ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم لوگ کس ڈائریکشن کی طرف چل رہے ہیں۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم تو دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم تو اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں ہم لوگ۔ تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ تو اس میں آج سے ہم انشاءاللہ اپنا رستہ خود بنائیں گے، دین و دنیا کے علم کو جان کر اپنی درست ڈائریکشن کا انتخاب کریں گے، ہم نے خود کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور کیسے کریں گے؟ اب دیکھیں نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک مائنڈ میپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چیز ضرورت ہوتی ہے جس کو فالو کر کے ہم اس تک پہنچ سکیں گے۔ تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے بتایا کروں گی کہ ہم لوگ اپنی کامیاب زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، جس میں نہ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اور نہ آخرت کو۔ اب تھوڑا سا اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کا ان لیکچرز کو سننا بہت ضروری ہے، جو صرف تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب سب سننے والوں کے لیے مشکل نہیں ہو، اس لیے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے ان کو بنایا گیا، جس سے آپ سن کر اپنی واقعی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ آپ لوگ میرے ہی لیکچر سنیں، آپ کسی بھی اسلامک موٹیویشنل اسپیکر کے آپ لوگ لیکچر سن سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن افسوس آج اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم کسی کو سن کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں، اگر جیسے میری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدلی ہے، میں خود یونیورسٹی کی لائف میں تھی، ایسے غفلت کے دور میں تھی، سب کا کچھ، مجھے ایسا لگتا ہے وہ سال میں نے سارے ویسٹ کیے ہیں، اور میرا قرآن کے ساتھ گزرا سال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ گزرا سال، یہی اصل میری زندگی ہے۔ تو میں نے مردہ روح کے ساتھ اپنا ٹائم گزارا ہے۔ تو میری زندگی کیسے بدلی تھی؟ ان سکالرز کو سن سن کے وہ دلوں میں ایسے جذب ہوئے، مزید مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رستے کھولے، کیونکہ ایک نیکی دوسرے نیکیوں کا رستہ کھول دیا اور ایک برائی دوسری برائیوں کا رستہ کھول دیا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان ہے یا برائیوں کی طرف، اسی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لے کے جاتے جائیں گے۔ دیکھیے، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کتنے بڑے ایک ایوارڈ کی بات ہے نا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی اعزاز کی چیز تو نہیں ہے۔ اور دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی اعزاز لینے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ایک بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اس اعزاز تک پہنچنے کے لیے۔ تو ایسے تو نہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کریں، دن رات نافرمانیاں کریں، جی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ نو، ہر اعزاز کو پانے کے لیے، ہر ٹائٹل کو دیکھیں، دنیا کے حقیر ٹائٹلز کو پانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، تو وہ جو جنتی کا ٹائٹل پانے کے لیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت کا اس کو پانے کے لیے نہیں محنت کرنی پڑے گی؟ تو اس میں ہم سب پہ ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن میں بار بار ہماری عقلوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا، ہمیں لوگوں پہ گواہ بنایا جائے گا۔ لیکن اب دیکھیں، افسوس ہم مسلمانوں پہ، ہم خود ہی نہیں سیکھ رہے، ہم اتنا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اتنا اپنے پیچھے بھگا رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری سامنے کیا ڈائریکشن ہے، بس ہم اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں دنیا کی۔ تو اس میں ہم سب مسلمانوں کے ہم دین کو سیکھیں۔ دیکھیں، نان مسلم کا کیا قصور ہوگا، ان تک ہم لوگ دین نہیں پہنچا رہے۔ ہم مسلمانوں کا تھا ذمہ داری کہ ہم دین سیکھیں، ان لوگوں تک پہنچائیں۔ آج ہم لوگ خود ہی نہیں سیکھ رہے تو ان لوگوں تک کیا پہنچائیں گے ہم لوگ؟ اور ڈر نہیں لگتا کہ قیامت والے دن وہ ہمارے گریبانوں کو پکڑیں گے کہ ان مسلمانوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا؟ اس میں ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ ایک دفعہ ہاسپٹل میں ایک کرسچن تھی اور ساتھ ہی ایک مسلمان تھی۔ تو مسلمان جب اپنی وہ عبادت کرتی، وہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتی، تو وہ کرسچن وہ پوچھتی، بلکہ کرسچن شاید نان مسلم تھی، پوچھتی کہ یہ کیا آپ کرتی ہیں نا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو نا وہ دین بہت پسند آیا، وہ موت کے قریب تھی۔ تو انہوں نے پھر ان کو بولا کہ ہم قیامت والے دن آپ لوگوں کے گریبان پکڑیں گے کہ آپ لوگوں نے ہم تک اس محبت، اس دین کو نہیں پہنچایا۔ تو ڈرے اس دن سے کہ قیامت والے دن یہ لوگ ہمارے گریبان پکڑیں گے، اور ہمارا مقصد تھا ان تک دین کو پہنچانا۔ تو اس میں لیے سب کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کریں، خود اس کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، ایک سچا مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، خود کو بدلیں، اور اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم لوگ کس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں، دوسروں کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر پلیز ہم لوگ دوسروں پہ نہیں بھی کام کر سکتے، دین نہیں پہنچا سکتے، ایٹ لیسٹ اپنی ذمہ داریوں کو تو سمجھیں، آگے نہیں پہنچانا خود کو تو بدلیں، تاکہ آپ لوگوں کی زندگی کی وجہ سے اور لوگوں کی بھی زندگیاں بدل جائیں۔ تو اس سفر میں ہم بہت کچھ سیکھیں کہ انشاءاللہ مجھے صرف آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں،
اور اس کو انشاءاللہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں آج فتنوں کے شدید دور میں قرآن و حدیث کو پکڑنا بہت ضروری بن چکا ہے ہمارے لیے، اس کا علم حاصل کرنا۔ اگر اس کا علم حاصل نہیں کریں گے تو صحیح معنوں میں عبادت کیسے کریں گے؟ اور اگر عبادت ہی نہیں کریں گے تو زندگی بے روح ہے، جانوروں سے بدتر زندگی ہے ہم لوگوں کی، اور کیسے جانوروں کی طرح زندگی گزار کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اس میں ایک میں مثال دوں گی کہ زندگی میں اگر کھیت لگے ہوں، زمین میں اگر کھیت آپ لوگوں نے کہیں دیکھے ہوں لگے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت کھیت ہے، لیکن چند دن اگر ان کو پانی نہیں دیا جائے گا، ان کی کیئر نہیں کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ تھوڑے ہی عرصے میں وہ خراب ہو جائیں گے، چاہے جتنے بھی خوبصورت ہیں۔ ایسے ہی گھروں کا ماحول، ہم لوگ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی اسٹیٹس شان و شوکت کیوں نہ ہو، اور گھر کتنے ہی خوبصورت عالیشان کیوں نہ بنگلے ہو، لیکن اگر ان تک دین نہیں پہنچ رہا، روح کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی، تو سمجھے وہ گھر تباہ ہے، وہ ایک مردہ زندگیاں گزار رہے ہیں سب۔ تو آج دین کا علم جانا ہمارے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آج تو باہر کے سائنٹسٹ جو ہیں نان مسلم، وہ بھی کہتے ہیں کہ آج قرآن سے جو کنورٹ ہو رہے ہیں مسلمانوں میں، کہ آج قرآن سے جڑنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بن چکا ہوا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، ماں باپ کو نہیں پتا ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، ان اپنی کاؤنسلنگ کا نہیں ہمیں پتا۔ تو ہم لوگ دین کو تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے تو ہم لوگ اپنے بچوں کا بیسٹ فیوچر بنا سکیں گے نا، ان کے لیے بیسٹ آخرت کی ان کی کوشش کر سکیں گے۔ تو ہم سب کی اپنے ساتھ یہی خیر خواہی ہے کہ ہم خود سمجھیں، اپنے اوپر کام کریں، صرف سننا کافی نہیں ہے، اپنے اوپر کام کریں اور اس کو انشاءاللہ صحیح معنی میں اس کو پہنچانے کی آگے کوشش کریں۔ لیکن افسوس ہماری دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بہت علم ہے ہمارے پاس، پی ایچ ڈی ہے، ہم لوگوں نے میڈیکل کیا ہوا ہے، سائنسیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن دین کا علم نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے علم کا؟ کیا فائدہ جو ہمارے اندروں سے جہالت کو ختم نہیں کر سکے؟ کیا فائدہ ایسے علم کا جو ہمیں ایک نمازی نہ بنا سکے؟ نہ ایگزیکٹ وضو کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ غسل کا۔ تو افسوس ہے نا ہم مسلمانوں پہ۔ تو انشاءاللہ آپ سب کوشش کریں، آپ لوگ سب ارادہ کریں، نیت کریں۔ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سفر میں ہم لوگ بہت کچھ سیکھیں، اور اس سفر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں، ہمارے ذریعے دوسرے کی لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک وائز سٹارٹ کریں گے، اور چھوٹے چھوٹے آپ کو میں ٹارگٹس دیا کروں گی، ہم لوگ ان پہ کام کیا کریں گے۔ بالکل کوئی کتابی باتیں زیادہ نہیں ہوگی، پریکٹیکل بالکل چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ جو میرے دل میں نور ڈالا ہے، جو بہت سے ایسے لوگوں کے دلوں میں نور ڈالا ہے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب آپ کے دلوں میں اس نور کی روشنی کو پھیلا سکے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔